अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिक्मा डिजिटल वर्ल्ड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम माज़रत ख़्वाह हैं कि काफ़ी देर के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन तालीमी मसरूफ़ियात की कसरत की वजह से हम चाहते तो थे लेकिन वीडियो अपलोड नहीं कर सके। ये इल्म जो है ये हमने पहुंचाना है और ये एक सदका जारिया है। बस हमारी कोशिश है कि हम ये इल्म दूसरों तक जितना मुमकिन हो इसको पहुंचा सकें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है किस्तुल हिंदी भी इसको कहते हैं और इसको कुस्त भी कहते हैं, और ये दोनों अल्फाज एक ही मायनों में इस्तेमाल होते हैं। और अगर बाज़ार में आप इसको ख़रीदने जाते हैं तो आप किस्ते शीरी के नाम से इसको ख़रीद सकते हैं। किस्त और कुस्त जो है ये दोनों अल्फाज मुतरादिफ़ हैं। सही बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिन चीज़ों से तुम इलाज करते हो इनमें सबसे बेहतरीन दवा पचने लगवाना और किस्ते समंदरी है, जिसे किस्ते बहरी भी कहते हैं। और इसको रवायत किया है बुखारी ने किताबुत तिब बाबुल हिजामा मिनद्दा, और मुस्लिम ने भी इसको रवायत किया है। एक और हदीस है मुस्नद अहमद में उम्मे कैस की हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम इस ऊदे हिंदी को बतौर दवा इस्तेमाल करो, इसलिए कि इसमें 7 बीमारियों के लिए शिफा है। ज़ातुल जंब इनमें से एक है, और इसको रवायत किया है बुखारी ने किताबुत तिब बाबुस साऊत बिलकिस्तिल हिंदी वल बहरी। ज़ातुल जंब से मुराद पसली का दर्द होता है। जहाँ सीने के सामने पसलियाँ होती हैं वहाँ उनके नीचे दर्द होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप इसको शहद में मिलाकर भी दे सकते हैं, जो कि बेहतरीन है। और अगर ज़्यादा गर्माइश पहुँचाना चाहते हैं तो आप पानी को गर्म कर लें और उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल लें, 2-3 जुए, और उसमें शहद मिला लें और उसमें किस्ते हिंदी का पाउडर जो है वो मिला के वो मरीज़ को 2-3 दफ़ा पिलाएं, तो इससे भी इंशाल्लाह अफाका हो जाएगा। किस्त 2 तरह की होती है। एक सफ़ेद रंग की होती है जिसको किस्ते समंदरी कहते हैं, और दूसरी किस्म की किस्त हिंदी कहते हैं जो सफ़ेद रंग की किस्त से गर्म होती है, और सफ़ेद रंग की किस्त इससे कम गर्म होती है। इनके फ़वाइद बेशुमार हैं। दोनों किस्म की किस्त तीसरे दर्जे में यानी ये गर्म है। ये बलगम को ख़ारिज करती है, ज़ुकाम के लिए जो है वो ज़ुकाम को दफ़ा करती है या इसको ख़त्म करती है। अगर इन दोनों को पिया जाए तो मैदा और जिगर की कमज़ोरी के लिए ये मुफीद है, और इन दोनों की ठंडक यानी मैदे और जिगर की ठंडक को दूर कर देती है। नीज़ ये बुखार जो देर तक रहते हैं इनको भी ख़त्म करने के लिए मुफीद है, और हर किस्म के जहर के लिए तरियाक का काम करती है, यानी जिस्म के अंदर कहीं भी जहर है तो इसके लिए तरियाक का काम करती है। अगर इसे पानी और शहद के साथ मिलाकर चेहरे की मालिश की जाए तो छाइयाँ जाती रहती हैं। हकीम जालिनूस ने लिखा है कि किस्त टेटनस और दर्द ज़ै में मुफीद है और कद्दूदाने के लिए कातिल है। कद्दूदाने यानी पेट के कीड़ों के लिए मुफीद है, और इसके साथ इन्होंने लिखा है कि टेटनस जिसे चांदनी कहते हैं या टेटनस हो जाना, लोहा जैसे बारिश के मौसम में होता है अक्सर कि किसी को काम करते हुए लोहे का चुभ जाना और उससे जिस्म के अंदर जो है वो टेटनस हो जाती है और वो मरीज़ मर जाता है। तो टेटनस के अगर इब्तदाई वक़्त में या होने से पहले उसको जो है वो ये पिला दिया जाए किस्ते हिंदी तो वो ठीक हो सकता है। दर्द ज़ै जो औरतों को वज़ा हमल के वक़्त दर्द होता है उसके लिए ये मुफीद है, और किस्ते हिंदी तो ख़वातीन के लिए एक लाजवाब चीज़ है। चूँकि फ़न तिब से नाआशना अतबा को इसका इल्म नहीं था कि किस्त ज़ातुल जंब में मुफीद है, इसलिए इन्होंने इस बात का इनकार किया। अगर ये बात हकीम जालिनूस से इनको मिलती तो इसे नस का मकाम देते। हालांकि बहुत से मुक़द्दमीन अतबा ने इस बात की तशरीह कर दी है कि किस्त बलगम से होने वाले ज़ातुल जंब यानी
جو ریشے کی وجہ سے جو پسلی کا درد ہوتا ہے اس کے لیے مفید ہے۔ اس کو خطابی نے محمد بن جبم کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ ہم اس سے پہلے یہ وضاحت کر چکے ہیں کہ انبیاء اور رسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طب کے سامنے اتباع کی موجودہ طب کی حیثیت بہت ہی کمتر ہے، اور جو فسوقاروں اور کاہنوں کا طریقہ علاج انبیاء کے اس مکمل فن طب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جو علاج وحی الہی کے ذریعے تجویز کیا گیا، اس کا مقابلہ اس علاج سے کیسے کیا جا سکتا ہے جو صرف تجربہ کی بنیاد پر ہو اور قیاس کا مرہون منت ہو۔ ان دونوں کے درمیان ایڑی چوٹی سے بھی زیادہ فرق ہے۔ یہ نادان تو ایسے بے عقل ہیں کہ ان کو یہود و نصارہ اور مشرکین اتباع سے کوئی دوا مل جائے تو اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لیتے ہیں، جیسے کہ ایلوپیتھی ہے اور ہومیوپیتھی ہے، اور تجربہ کی کوئی شرط اس قبولیت کے لیے نہیں پیش کی جاتی، یعنی اس کو قبول کرنے کے لیے کوئی تجربے کی شرط بھی قبول نہیں کی جاتی۔ اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز بیان کی ہے جو ان کی زبان اقدس سے بیان کی گئی ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا، جبکہ ہمارے مسلمان اس میں بھی شک کرتے ہیں۔ ہم بھی اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ عادت کا دواؤں کے اثر میں خاص مقام ہوتا ہے، یعنی ہر دوا ہر مریض کو، ہر انسان کو موافق نہیں آتی، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اکثر دوائیں اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، لیکن وہ پھر بھی کچھ مریضوں کو نقصان کر جاتی ہیں، اس لیے ان کو جو ہے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی تاثیرات کے نفع و ضرر رساں ہونے میں یہ چیز مانع بن سکتی ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی خاص دوا یا غذا کا عادی ہو، اس کے لیے یہ دوا زیادہ نفع بخش اور موزوں ثابت ہوتی ہے بنسبت اس شخص کے جو عادی نہ ہو، بلکہ جو دوا کا عادی نہیں ہوتا اس کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا یا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فاضل اتباع کسی بات کو مطلقاً بیان کرتے ہیں، مگر اس میں مزاج، موسم، مقامات اور عادت کی رعایت ہوتی ہے، جو کہ ہم اتباع انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے 5-5، 6-6 اور 10-10 سال لگا دیتے ہیں کہ مریض کا مزاج سمجھنا ہے، اس کی عادات سمجھنی ہے، موسم کا مزاج یا دیگر مقامات کا، ہوا کا، پانی کا، مٹی کا، یعنی یہ مزاجات سمجھنے میں بہت دیر نکل جاتی ہے، اور جب یہ قید اس کے علاج یا تشخیص کے سلسلے میں بڑھا دی جائے تو ان کے کلام اور علمی دسترس پر کوئی حرف نہیں آتا، پھر کیسے صادق و مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر حرف آ سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو بھی علم حاصل ہوا ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ چونکہ اکثر انسان جہالت اور گمراہی کا پتلا ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس سے باز نہیں آتے۔ ہاں، وہ شخص اس زمرے سے خارج ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روح ایمانی اور نور بصیرت عطا کر کے ہدایت دی ہو اور اس کی مدد کی ہو۔ بہت ساری ویڈیوز ان موضوعات پر میں نے دیکھی بھی ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں ملتا۔ میں نے اکثر ان کے جو ہے وہ ٹاپکس دیکھے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ ہمارے جو طب یونانی کو صحیح طریقوں میں جاننے والے اتباع ہیں، ان کے پاس ایک تو وقت نہیں ہوتا کہ وہ ویڈیوز اپلوڈ کر سکیں۔ یہ جو ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یہ فارغ لوگ ہوتے ہیں، یا وہ کسی پیتھی سے، جیسے وہ ایلوپیتھک سے تعلق رکھتے ہیں یا ہومیوپیتھک سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ان دونوں کا ہماری طب اسلامی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں۔ اور ایک خاتون بھی ہے جو کہ خود ہومیوپیتھک سے ہی کرتی ہیں، اور ان کا کافی مشہور جو ہے وہ ان کا چلا ہوا ہے، ہم نام نہیں لینا چاہتے لیکن بہت مشہور ہے، ان کی بہنیں بھی عالمہ ہیں، تو خود وہ ہومیوپیتھی ہیں، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نص شرعی سے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ شراب کو استعمال نہ کرو۔ ہماری طب یونانی کے اندر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو ہم بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ حرام ہے، ہم ان کی استعمال نہیں کرتے۔ تو اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھی جو طب ہے اور اسلامی طب وہ کون سی ہے، وہ ہومیوپیتھی ہے یا وہ طب یونانی ہے۔ جب ہم ان چیزوں کی
کو پھیلا رہے ہیں، طب اسلامی کو پھیلا رہے ہیں، تو ہمیں خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا قول اور ہے اور ہمارا فعل اور ہے۔ ہم حجامہ کو تو بہت اونچا لے کے جا رہے ہیں، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا وہی دوا وہی جو شراب ہے، وہی جو الکوہل ہے، وہ ہم پڑیوں میں باندھ کے مریضوں کو دے رہے ہیں۔ یہی چیز ہے، یہی وہ چیز ہے جس نے اسلام کو پست کر دیا لوگوں میں، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو رہنما ہیں، جو ہماری پہچان بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، تو پھر اسی وجہ سے ہمارا اسلام جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور ہماری طب کا کوئی حال نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی کرو چھوٹا کام کرو لیکن اخلاص کے ساتھ کرو، اور یہ کرو کہ اسی کو کرنا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے وہی اندر بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ہم اتنی جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو، کہ ہم ان علماء سو سے بچیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ علماء ہمارے علماء نہیں ہیں، جو ہمارے سچے اور حقیقی علماء ہیں وہ تو آگے آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں ہے، ان کو آگے آنے دیا ہی نہیں جاتا۔ جو بڑے آگے چڑھے ہوئے ہیں، جو بہت پاپولر ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں وہ ان لوگوں کی سپورٹ ہے جو ہماری طب کو یا ہمارے اسلام کو بلندی پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ حقیقی علم حاصل کریں، تاکہ آپ لوگ، ہمیں امید ہے، بلکہ ہمیں یہ امید قوی ہے کہ آپ یہ علم انشاءاللہ لوگوں تک پہنچائیں گے، جہاں بیٹھیں گے اپنے خاندان میں، اپنے دوستوں میں، تو پہنچائیں گے۔ اور یہ فائدہ مند علم ہے، اس کو جتنا پھیلاؤ اتنا ہی ثواب ہے، لیکن ہونا صحیح چاہیے۔ اس میں نہ تو شراب کی آمیزش ہونی چاہیے، نہ حرام دواؤں کی آمیزش ہونی چاہیے، اور نہ جھوٹ کی آمیزش ہونی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اس کو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔